دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی دائیاں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ میرے ساتھ میرا شوہر تھا اور ایک میرا دودھ پیتا بچہ، اور سواری کے لیے ایک لاغر دبلی نہایت کمزور سواری تھی، اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نکلتا نہ تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے ساری رات سو نہ پاتے، بھوک کی بے چینی میں رات ساری کروٹیں بدلتے گزر جاتی۔ بچے کا یہ حال کہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا رہتا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں میرے ساتھ جتنی دائیاں آئی تھی ان میں سے کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم ہو چکے تھے۔ جب ان دائیوں کو معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً آپ کو لینے سے انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے اور اس خدمت کا معاوضہ ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ یہ وہ مبارک بچہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جانے والی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں ہے، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھوں میں تمام زمین و آسمان کے بے شمار خزانے ہیں، اس یتیم کا والی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو ان کے وہم و گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ ساری دائیوں نے مالداروں کے بچے اٹھا لیے، تمام دائیوں کی گودیں بھر گئیں، صرف رہ گئے تو ایک طرف در یتیم جو ٹکٹکی باندھے دائی حلیمہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف فاقوں میں دن گزارنے والی دائی حلیمہ جس کی نگاہ اس معصوم چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ یکایک غیب سے دائی حلیمہ کے دل میں اس در یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا خداوند قدوس نے پیدا کر دیا۔ دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم میں اس یتیم کو ضرور لوں گی۔ شوہر نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق تعالی جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ بنی سعد کے دائیوں نے مخلوق سے امید باندھی اور حلیمہ سعدیہ نے خالق سے امید باندھی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس در یتیم کا، اس مولود مسعود کا گود میں اٹھانا کیا تھا کہ میری تو قسمت ہی چمک اٹھی، قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا۔ تمام دائیاں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر چل پڑیں۔ دائی حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھ گئی۔ دائی حلیمہ کی اس دبلی پتلی کمزور لاغر سواری کا اب پوچھنا کیا، اس کی شان ہی کچھ اور جس کو پہلے چابک مار مار کر ہکایا جاتا تھا
وہ اب برق رفتار بنی ہوئی ہے، کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسے یہ ناز تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بننے کا اسے شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اور دائی حلیمہ کی اس خشک تھن والی اونٹنی کا کیا پوچھنا کہ راستہ چلتے ہوئے کبھی اس در یتیم کی طرف دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے، گویا خدا کا شکر ادا کر رہی ہو۔ خشک تھن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں کے دروازے کھول دیے، رحمت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس وقت بنی اسحاق کی سر زمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہیں تھا، کھیتیاں سرسبز ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی اسی طرح یتیم ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جو شخص اپنے سینے سے لگائے گا اللہ رحمتوں کے دہانے کھول دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں 4 سال رہے۔ شق صدر کے واقعے کے بعد دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ کر روتی ہوئی واپس ہوئی، دور تک پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، دوپٹے سے آنسوؤں کو پوچھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ پھر 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جب عبد المطلب کے جنازے کو غسل دیا جا رہا تھا، جب عبد المطلب کے جنازے کو کفن پہنایا جا رہا تھا اور عبد المطلب کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اس در یتیم کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر ڈبڈبا نہ گئی ہو۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی آغوش میں آ گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے، جہاں بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بیٹھتے۔ جب عمر شریف 12 سال کو پہنچی، ابو طالب نے بغرض تجارت قریش کے ساتھ ملک شام کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب قافلہ مقام بصرہ میں پہنچا تو وہاں ایک راہب نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر قافلے والوں سے کہا، اے قافلے والوں سن لو، یہی ہے سردار جہاں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ جس درخت اور پتھر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، وہ درخت اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ جہاں آپ بیٹھتے درخت آپ پر سایہ کرتے، اور وہ راہب قافلہ والوں سے کہتا کہ دیکھو ذرا ان درختوں کو کہ کس طرح آپ پر سایہ کرنے کے لیے لپک رہے ہیں۔ جب عمر شریف 25 سال کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ نبوت کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک کو کما حقہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال
ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آپ کو دیکھنے کی طاقت کوئی آدمی نہ رکھتا۔ حضرت یوسف